جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے اس کے کارنامے ہوں گے، جیسے ہم اور آپ اعمال کریں گے ویسے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ دنیا کے حالات کے اعتبار سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے کہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی کے حالات درست ہوں گے، ہمارے اعمال بہتر ہوں گے، ہمارے چال اور چلن ٹھیک ہوں گے، ہمارے طور اور طریقے ٹھیک ہوں گے، ہماری نگاہیں ٹھیک ہوں گی، ہماری سوچ صحیح ہوگی، ہمارے ذہن اور تصورات بہتر ہوں گے، تو آنے والے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی بہتر ہوں گے۔ اس لیے کہ رب کریم انسانوں کے اعمال ہی کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ اچھا بھی کرتے ہیں، اور اگر انسان کے حالات اور اس کے اعمال برے ہوتے ہیں تو اسی اعتبار سے رب کریم انسانوں کے اوپر حالات کو ڈالتے ہیں۔ اب ہم خود اپنی گریبان میں اپنی زندگی کا خود ہی جائزہ لے دیں، کسی اور کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمیں تو اس کا حق بھی نہیں ہے کہ ہم اور آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں، اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انسان کسی اوروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اگر اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان پہلے اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں کیسا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، میرے کارنامے کیسے ہیں، میرے طور و طریقے کیسے ہیں، میرے رہن سہن کیسے ہیں، میرے اعمال کیسے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ میں اوروں کو نہ دیکھ کر کے جب اپنی طرف دیکھوں گا تو اپنی زندگی کو صحیح بنانے کی میں خود کوشش کروں گا، اور جب میں خود اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کروں گا جبھی جا کر کے میں دوسروں کو تلقین بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی بات کہی ہے، لیکن اس میں ہماری زندگی کا بہت ہی بڑا سبق ملتا ہے۔ لیکن آج اللہ معاف کرے میں ہوں یا آپ ہوں، فوری طور پہ ہماری اور آپ کی جو انگلی اٹھے گی وہ کسی اور کی طرف جائے گی، دنیا میں کہیں پہ بھی چلی جائے گی، کبھی بھی ہماری اور آپ کی طرف ہماری انگلی نہیں آتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حالات بننے کے بجائے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف دوسروں میں برائیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا کسی انسان میں 100 برائیاں ہیں تو ہم اپنی زندگی کا خود ہی جائزہ لے لیں، اگر اس میں 100 برائیاں ہیں تو یقینی طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو انسان کسی اور میں 100 برائیاں تلاش کرتا ہے اس انسان میں 101 برائی موجود ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا اور انہوں نے بہت ہی عجیب طریقے سے اس جملے کو استعمال کیا اور کہا کہ اگر میری کوئی انسان برائی بیان کرتا ہے تو میں اپنے رب کے فضل سے کبھی اس برائی کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی بھی انسان میری برائی بیان کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتا ہے تو میں اس کو برا نہیں سمجھتا ہوں، ممکن ہے جانے انجانے میں وہ برائی مجھ سے سرزد ہو جاتی ہوگی۔ اور آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا کر دے تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ کہ ایسا کیسا اس نے کہہ دیا؟ وہ اتنے بڑے اللہ والے ولی اللہ ہیں اور اولین کاملین میں سے ہیں، وہ اکابرین میں سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص میری برائی کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو میں اس کو برا نہیں مانتا، ممکن ہے وہ برائی میرے اندر موجود ہو۔ اس نے دیکھا ہے جبھی اس نے میری برائی کو وہاں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، انہوں نے تو تسلیم کر لیا اپنی برائی کو۔ اور آج ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اندر کتنی اچھائیاں ہیں کہ ہم اچھائیاں بیان کریں گے۔ یہ اولین اور کاملین یا ہمارے اکابرین کا ذہن ہے کہ ان کو برائیاں بھی لوگوں کے سامنے اگر ان کی برائیاں بھی بیان کی جاتی ہیں تو اس برائی کے عوض میں بھی وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور آج اللہ معاف کرے اگر ہماری اور آپ کی اچھائیاں بھی لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو ہم اور آپ یہی سوچیں گے کہ ممکن ہے وہ ہمارے ساتھ میں کوئی برا ہی معاملہ کیا ہوگا، ممکن ہے کہ اس نے میری ہی غیبت کی ہوگی۔ کیوں کیا ہوگا؟ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے المرء یقیس علی نفسہ، جو انسان جیسا رہتا ہے اور جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی ویسا ہی سوچتا ہے۔ ہم برے ہیں تو دوسرا انسان اگر ہماری اور آپ کی کسی اور سے اچھائیاں بیان کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی بات آئے گی اور ہم یہی سوچیں گے ممکن ہے وہ ہمارے بارے میں برا ہی بولا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ادھر ادھر کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اعمالکم اعمالکم، زندگی کو بہتر بنانا ہے، حالات کو درست کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرانا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے، اس دنیا کو بنانا ہے اور آخرت کو بھی بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو وہ اعمال کرنے پڑیں گے جو ہمارے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلائے ہیں۔ انہیں اعمال پر ہمیں اور آپ کو بھی کھڑا اترنا پڑے گا اور ہمیں اور آپ کو انہیں اعمال کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ رب کریم نے لیبلوکم ایکم احسن عملا کہہ کے یہ بات ثابت کی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہماری موت اور حیات کے اندر اور اس کے درمیان میں جو ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر رب کریم یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کتنے اچھے عمل کر رہے ہیں، کتنے برے کر رہے ہیں۔ جو انسان احسن العمل ہوگا وہ تو کامیاب ہوگا اور جو برے عمل والا ہوگا اللہ تو اس کو سزا دینے ہی والا ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہماری اور آپ کی تو جاگیر ہے ہی نہیں کہ ہمیں اور آپ کو صرف اسی دنیا میں رہنا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ سب کے سب چلے گئے اور یہ تو دنیا کا دستور ہے، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، پیر و مرشد ہو یا کہ شاہ و فقیر، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، ہر ایک انسان کو جانا ہے۔ اور جانے سے پہلے جس انسان نے اپنے رب کو منا لیا، اپنے رب کو رب جان لیا اور اپنے رب کی بتائی ہوئی زندگی، بتائی ہوئے طریقے پر اس نے اپنی زندگی کو گزار دیا، وہی انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور یہ ڈر اور یہ خوف اور یہ ساری چیزیں کب آئیں گی؟ جب انسان اللہ کے ڈر کو اور اس کی معرفت کو اپنے دل میں لائے گا۔ ورنہ صحابہ کا دور دیکھیں گے، حضرت ابو بکر کا واقعہ گزشتہ ہفتہ آیا تھا کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں اور ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کے کارنامے کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، پھر بھی وہ اپنے رب سے کیسا ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہیں کیا؟ ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ پھر ہم اور آپ اپنے رب سے کتنا ڈرتے ہیں؟ خود ہی اپنی زندگی کا ہم اور آپ محاسبہ کر لیں، خود ہی اپنی زندگی کا ہم اور آپ جائزہ لے لیں۔ اگر یہ باتیں ہم اور آپ کو سمجھ میں